بسم اللہ الرحمن الرحیم ونستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو آج ہم لوگ سورۃ العلق کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اقرأ با الگ ہے، اسم الگ ہے۔ اقرأ ایک ورڈ ہے، با ایک ورڈ ہے، اسم الگ ورڈ ہے۔ اقرأ پڑھو، ریڈ، پڑھو۔ اقرأ پڑھو، ریڈ۔ نام ہے اس کا سورۃ العلق۔ سورۃ العلق، اسی سورت کا ایک لفظ ہے علق، اسی سے اس کا نام رکھا گیا۔ معنی کیا ہے آگے معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ اقرأ پڑھو، ریڈ۔ بی کے معنی ہاں وتھ، ساتھ۔ اسم نیم، نام۔ ربک یور لارڈ، تمہارا رب۔ ہاں رب ہو، ربا، رب کا، وہ ہز لارڈ، رب ہو ہز لارڈ، رب ہا ہر لارڈ، رب ہوم دیئر لارڈ۔ الذی ہو، جس نے، خلق کریٹڈ، پیدا کیا۔ الذی خلق جس نے، الذی ہو جس نے، خلق پیدا کیا، کریٹڈ۔ تو پڑھو تمہارے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا۔
Read in the name of your Lord who has created all that exists. جتنے چیزوں کو جو بھی وجود میں ہے سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اسی لیے اس رب کے نام کے ساتھ پڑھو۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کی پہلی وحی ہے، اس سورت کے ابتدائی 5 آیتیں یہ اسلام کی پہلی وحی ہے۔ اسلام کے پہلی وحی کا پہلا لفظ ہے اقرا، پڑھو، اور پڑھنے میں صرف پڑھو نہیں، جو چاہے پڑھو نہیں ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ اسلامک تھاٹ ہے، اسلامک سوچ ہے، پڑھو تمہارے رب کے نام کے ساتھ۔ تو پڑھنا ہے جس میں رب کا نام آئے، ایسی پڑھائی پڑھو جس کے ذریعے سے تم رب کو پہچان سکو کہ تمہارا رب کون ہے، Who is your Lord، تم پہچان سکو، اس کے لیے پڑھائی پڑھو۔ تو یہ پڑھائی ضروری ہے، لیکن وہ پڑھائی جس کے ذریعے سے رب کی معرفت نہیں، رب کو پہچانا نہ جائے بلکہ رب کا انکار کرنے والے ہو جائیں، تو ایسی پڑھائی مطلوب نہیں ہے۔ ایسی پڑھائی اسلام یہ نہیں کہتا کہ جو چاہے پڑھو، سب سے پہلے تو یہ پڑھو جس کے ذریعے سے تمہارے دماغ میں یہ بات آئے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا، پیدا کرنے والے کا تصور آنا چاہیے۔ اگر وہ پڑھائی جس سے پیدا کرنے والے کا انکار ہو جائے تو فائدہ نہیں ہے، ایسی پڑھائی کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے پتہ نہیں کیا کیا چیز انوینٹ کرنے والے، انکشاف کرنے والے، ایجاد کرنے والے، بنانے والے ہیں، لیکن کیا فائدہ ہے؟ یا تو وہ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، یا رب کو پہچان نہیں پاتے ہیں، یا دنیاوی مفاد ہیں، تو ایسے لوگوں سے فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسی پڑھائی پڑھو جس میں رب کا نام شامل ہو اور یہ تصور آئے الذی خلق، جس نے پیدا کیا، خالق جس نے پیدا کیا، اس کا تصور آنا چاہیے۔ خلق الانسان من علق، خلقہ ابھی گزرا، کریٹڈ، پیدا کیا، کون؟ اللہ نے۔ انسان کو بہت ایزی ہے، من فرام سے پیدا کیا انسان کو، کس سے؟ علق، علق خون کا لوتھڑا۔ انسان دونوں ہے، دونوں کے لیے کہا جاتا ہے، یہ کامن جینڈر بولتے ہیں، دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے، کامن ورڈ ہے۔ علق کے معنی خون کا جمع ہوا لوتھڑا، یہاں پر انگلش میں دیا ہے تھک بلڈ۔ خون کا جمع ہوا لوتھڑا حصہ
اچھا، اس سے پہلے پیس بھی ہے، تھک سے پہلے پیس بھی ہے. پیس آف تھک coagulated blood، ٹکڑا جو خون کا جمع ہوا لوتھڑا ہو، اس کو کہتے ہیں علق. اور اسی لفظ کے ساتھ اس سورت کا نام رکھا گیا سورۃ العلق ہے. یہ سورۃ العلق. تو انسان کی پیدائش کے مرحلے ہیں. اصل جو بنیاد ہے وہ ہے خون کا جمع ہوا لوتھڑا. جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو اس کے بعد دونوں کے نطفہ مل کر مادر رحم میں جاتا ہے. پھر وہاں سے حدیث میں اس کی تفصیلات ہیں کہ وہ 40 دن تک ایسے ہی پڑا رہتا ہے. 40 دن کے بعد وہ تھوڑا سا جمع ہوا خون بنتا ہے. یہ جمع ہوا خون بنتا ہے، یہ بیس ہے. 40 دن میں وہ جمع ہوا خون بنا. جمع ہوا خون بننے کے بعد پھر 40 ڈیز کے بعد، 40 دن کے بعد اس میں گویا کہ گوشت کا ایک لوتھڑا بنتا ہے. جمع ہوا خون سے پھر گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے علق. پھر اس کے 40 دن کے بعد اس کا ایک ڈھانچہ انسانی شکل بنا دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ جا کر روح پھونک کے آؤ. تو یہ 3 مرحلہ ہے، اس کا 3 مرحلہ ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے نطفہ ہے، نطفہ کے بعد جو ہے علاقہ ہے، علاقہ کے بعد مضغہ ہے. مضغہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہو جاتا ہے. علق جو ہے یہ خون کا ٹکڑا، خون جمع ہوا خون ہے وہ. نطفہ جو انسان کا نطفہ ہے، نطفے کے بعد جو بنتا ہے علاقہ، علاقہ کے بعد مضغہ، مضغہ کے بعد جو ہے انسان کا ڈھانچہ بنتا ہے. تو یہ پورے ملا کر کتنے ہو گئے؟ 120 دن ہے نا. 40 اور 40 یہ گویا کہ 4 مہینہ ہوتے ہیں. 4 مہینے کے بعد روح آتی ہے. تب بچے کے اندر جو موومنٹ آتا ہے وہ حرکت کرنے لگتا ہے. اس سے پہلے تک اس کے اندر روح نہیں پھونکی جاتی ہے. اسی لیے اہل علم نے کہا کہ اگر 4 مہینے سے پہلے بچہ گر جائے، ساقط ہو جائے، اس کے جنازے کی نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی وہ انسان نہیں بنا ہے، روح نہیں آئی. 4 مہینے کے بعد ہے تو باقاعدہ ایک انسان کا حکم اس پر نافذ ہوگا، انسان کا حکم نافذ ہوگا. اور یہی مسئلہ آئے گا کہ اگر کبھی ماں کی جان کے لیے خطرہ ہو، بہت پریشانی کی بات ہے بچہ اور جچہ دونوں کے لیے، تو کبھی اگر بچے کو روشن کرانے کی باری آ جائے تو وہ 4 مہینے سے پہلے ہونا چاہیے. 4 مہینے کے بعد کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے، الا ہے کہ ماں کی جان کو خطرہ ہو، تب جا کر، ورنہ نہیں. تو یہ مرحلہ حدیثوں میں سے مسلم کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ بچہ کیسے کیسے گروتھ ہوتا ہے، کیسے بڑھتا ہے. تو انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا، بنیاد تو مٹی ہے نا. پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، بنیاد مٹی ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ڈھانچہ اس کا بنایا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے میاں بیوی کے آپس کے ملنے سے ہی، ایک مرد عورت کے ملنے سے اس کو بنا دیا گیا. لیکن یہ اصل بنیاد اس کے خون ہے، خون سے ہی بنتا ہے. چاہے انسان کے جو لطفہ ہے یہ بھی خون سے بنتا ہے، کیونکہ انسان جو کھاتا ہے اکثر و بیشتر چیز جو پیداوار ہے، پروڈکٹس ہے، وہ زمین سے، مٹی سے نکلتا ہے. تو مٹی سے جب یہ پیداوار ہے اس کو کھاتا ہے، کھانے کے بعد خون بنتا ہے، خون سے لطفہ بنتا ہے، لطفہ سے پھر اس کے بعد علقہ، پھر مضغہ، پھر اسی طرح سے. تو بنیاد کیا ہے؟ خون کا، یعنی مٹی سے پیداوار کو کھایا، کھانے کے بعد پھر اس کے بعد اس کا نطفہ بنا، خون بنا، خون سے نطفہ بنا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیجر بنا دیا ہے. یہ اس طریقے سے چل رہا ہے. اس کے بعد والی آیت
اقرا وربک الاکرم. اقرا وربک الاکرم. اقرا پڑھو. وا اینڈ ربک یور لارڈ الاکرم بہت زیادہ باعزت ہے. موسٹ جنرس، بہت زیادہ باعزت ہے، بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے، بہت زیادہ نوازنے والا ہے. سب کچھ اس کے اندر آ سکتا ہے اکرم کے اندر. تو اکرم کے معنی بہت زیادہ کرم کرنے والا یا باعزت. الذی علم بالقلم. بہت ایزی ہے. الذی ہو، ہی ہو، وہ جو جس نے، وہ جو جس نے، ہی ہو. علم has taught. علامہ سکھایا، علامہ سکھایا. علامہ سکھایا. بالقلم ود دا پین، قلم کے ذریعے سے. جس نے سکھایا قلم کے ذریعے سے. جو جتنا زیادہ قلم یوز کرتا ہے وہ اتنا زیادہ سکسیس ہوتا ہے. چاہے دنیا کتنی ترقی کر جائے، قلم کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. قلم ایک بنیادی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جن چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ان میں سے ایک ہے قلم. قلم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس سے کہا کہ لکھ. لوح محفوظ بنایا، کہا کہ کیا لکھوں؟ کہا جو ہو گیا وہ بھی لکھ، جو ہونے والا وہ بھی لکھ. اور اللہ نے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے ان میں سے ایک ہے قلم. نون والقلم وما یسطرون. تو قلم کی بڑی اہمیت ہے. جو جتنا زیادہ قلم میں ماہر ہو اتنا زیادہ ہی آگے بڑھ سکتا ہے. قلم بہت ضروری ہے، بہت یوزفل چیز ہے. ہر زمانے میں اس کی بڑی اہمیت ہے. قلم کے ذریعے سے کتنے فیصلے ہوتے ہیں، کتنے ایگزامز لکھے جاتے ہیں، آدمی کتنے نوٹس بناتا ہے، کتنا علم حاصل کرتا ہے، سب یہ قلم. چاہے وہ کوئی بھی ذریعہ ہو لکھنے کا جو بھی ذریعہ ہوگا وہ قلم ہے.
علم الانسان ما لم يعلم، علم الانسان ما لم يعلم. بہت آسان ہے. علامہ سکھایا، انسانہ انسان کو، ما یہاں پر which one جو کچھ، جو کچھ which، ما یہاں پر which کے معنی میں جو بھی. جو کچھ بھی، سوری، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے، معلوم جو کچھ، لم، لم کے معنی نہیں، لم کے معنی نہیں، ناٹ، جو کچھ نہیں، یعلم جانتا تھا. جانا، معلوم کیا. علامہ سکھایا انسان کو جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا، جو کچھ اسے معلوم نہیں تھا وہ سب کچھ انسان کو سکھایا. یہ 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی. ان 5 آیتوں میں کتنے مرتبہ پڑھو بول کے آیا ہے اور کتنے مرتبہ لفظ علم آیا ہے؟ کون کر کے دیکھیے. پڑھنے کا لفظ کتنے بار آیا ہے اور علم کا لفظ کتنے بار آیا ہے؟ پڑھنے کا کتنے بار آیا؟ 2 بار. علم کتنے بار آیا ہے؟ علم کا لفظ اچھی طرح دیکھیے، 3 بار آیا ہے. علامہ، علامہ 2 بار آیا ہے، یعلم 1 بار آیا ہے. تو علم جو روٹ ورڈ ہے 5 آیتوں میں 3 مرتبہ علم کا ذکر ہے، 2 مرتبہ پڑھنے کا ذکر ہے. دنیا کی کسی ریلیجن میں آپ کو نہیں ملے گا کہ سب سے فرسٹ آیت میں 5 آیتیں نازل ہوئی اور 5 آیتوں میں 5 مرتبہ علم، پڑھنا لکھنا، پڑھنا لکھنا اس کے بارے میں بتایا گیا. قلم کا ذکر ہے جس کا معنی لکھنے کا ہے، قلم. پھر اس کے بعد علم کا 3 مرتبہ ہے، اقرا پڑھو بول کے 2 مرتبہ ہے. تو یہ گویا کہ اصل ہتھیار ہے مسلمانوں کے، اصل ہتھیار ہے علم، لکھنا پڑھنا. یہ جو امت ہے جس کو اقرا کی امت کہا جاتا ہے، کہ جس کا پہلا پیغام ہے اقرا، وہی امت لا تقرا، پڑھتی نہیں ہے. اقرا کی امت لا تقرا، پڑھتی نہیں ہے. اللہ نے کہا پڑھو اور یہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں. فائدہ کیا ہوگا؟ کامیاب ہونا، سکسیس ہونا تو سب سے پہلے پڑھنا ہے. اب دیکھیے اس وقت کے جو حالات تھے ان کو سامنے رکھیے. عرب کا حال کتنا برا تھا. عقیدہ نام کا کچھ تھا ہی نہیں، ایمان کچھ نہیں، امانت داری نہیں، دیانت داری نہیں، جانوروں سے بدترین. لیکن سب سے پہلے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، نہیں کہا. سب سے پہلے علم. معلوم تو ہونا چاہیے. جب تک انسان کو پتہ نہ چلے کہ یہ برائی ہے تو چھوڑے گا نہیں. ہو معلوم تو وہ پہلے کہاں یہ برائی ہے، یہ نقصان ہے، اس میں خطرہ ہے، ہمیں چھوڑنا چاہیے، تب جا کر وہ چھوڑے گا.
معلوم ہی نہ کرے تو ظاہر سی بات ہے چھوڑے گا نہیں. اس لیے علم کا ہونا نہایت ضروری ہے کہ اس میں نقصان ہے، اس میں فائدہ ہے، معلوم ہو تو اپنائیں گے، جس میں نقصان ہے اس کو چھوڑیں گے. تو علم کا حاصل کرنا نہایت ضروری ہے. اور علم کون سا ہے؟ جس کے ذریعے سے رب کی معرفت حاصل ہو. جب جب مسلمانوں کے پاس علم رہا وہ لوگ سکسیس رہے. اور یہ ہر زمانے میں آج جن لوگوں کے پاس علم زیادہ ہے وہی لوگ دنیا پر ڈومینیٹ ہیں. جن کے پاس علم نہیں ہے ظاہر سی بات ہے کبھی بھی، جس کے پاس علم ہے ایک نہ ایک دن اس کے پاس دوسروں کو آنا ہی آنا ہے. علم ایک ایسا ہتھیار ہے کہ بڑی بڑی طاقتوں کو جھکا سکتا ہے علم کے ذریعے سے. علم آپ کے پاس ہے، بہت بڑا طاقتور انسان ہے، سب کچھ ہے، علم نہیں ہے، آپ کے پاس آنا ہے. کسی بھی طرح سے علم حاصل کرنے کے لیے آنا ہی آنا ہے. تو علم کا یہ فائدہ ہے، اسی لیے اسلام نے سب سے پہلے علم کے تعلق سے بتایا ہے اور اس کو بڑی اہمیت دی ہے. نبی پر جب یہ پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ فرشتہ آئے، آنے کے بعد کہا کہ پڑھو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. نبی نے کہا نہیں کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا. نبی نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، ان کا یہ ایکسکیوز، ان کا یہ عذر قبول ہوا، فرشتہ نے ایکسیپٹ کیا ہے. اب مسلمان کہتا ہے کہ مجھے آتا نہیں ہے، قبول کرے گا اللہ تعالیٰ؟ جب نبی سے، تمہارے پہلے نبی سے اللہ نے یہی کہا، جب انہوں نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا تو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، زور سے پکڑ کے بھینسا، دبوچا، بھینسنے کے بعد چھوڑ دیا، کہا کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی. معلوم کیا ہوا؟ علم حاصل کرنے کے لیے تکلیف اٹھانا ہے. یہ پیغام، یہ میسج دے رہا ہے. دیکھیے علم حاصل کرنے کے لیے دم گھٹنا پڑے گا. شیخ سعدی ایک جو ہے فارسی کے بہت بڑے شاعر ہیں اور بہت اچھے سوچ رکھنے والے تھے. وہ کہتے ہیں چو شمع از پائے علم باید گداخت، بے علم ناتوا خدا را شناخت. یہ فارسی ہے. چو شمع، شمع کا مطلب کینڈل ہے نا، چوں کے معنی جیسے، شمع کے جیسے، یعنی یہ جو کینڈل ہے، موم بتی ہے، اس کے جیسے علم کے پیچھے تم کو پگھلنا ہے. کیسے وہ ملٹ ہوتا، ایسے تم کو پگھلنا ہے، کیونکہ بے علم اللہ کو پہچان نہیں سکتا. بے علم اللہ کو پہچان نہیں سکتا. صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے کہ لا استطاع العلم براحت الجسم، جسم کو آرام پہنچا کے علم نہیں آ سکتا. صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے یہ کہ جسم کو کہہ رہا آرام کر اور پھر علم بھی آ جائے، نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. جسم کو آرام دے کر علم نہیں آ سکتا. جسم کو تھکانا، محنت کرنا، کوشش کرنا، تب جا کے ہوگا، ورنہ نہیں آتا ہے. تو مسلمانوں کا یہ عذر ہمیں نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، قابل قبول نہیں ہوگا. قبر کے 3 سوالات میں بھی جب کہے گا معلوم نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہوگا. تو نے پڑھا کیوں نہیں، معلوم کیوں نہیں کیا، پوچھا جائے گا. کلا، یہ بہت اہم میسج ہے. کلا ان الانسان لیطغی، کلا ان الانسان لیطغی. کلا کے معنی کیا ہے؟ یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ ہاں، جو کچھ بیان ہوا ہے ان سب کے نیگیٹو کے لیے ایک لفظ بولنا ہے تو کلا، ہرگز نہیں. کیا کیا ہوا ہے؟ اللہ نے کہا کہ پڑھو تمہارے رب کے نام کے ساتھ جس نے تم کو پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے، اور پڑھو رب بہت نوازنے والا ہے.
یعنی پڑھو گے تو نوازے گا. معلوم ہو رہا نہیں ہو رہا؟ رب کب نوازے گا؟ پڑھو گے تب. نہیں پڑھو گے تو نہیں ملے گا. الذی علم بالقلم، پڑھنے کے لیے قلم کا استعمال کرو. علم الانسان ما لم یعلم، انسان جو نہیں جانتا ہے اللہ نے سکھایا ہے تو تمہیں سیکھنا ہے. جو بھی نہیں جانتے ہو سیکھو. کلا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ ہرگز نہیں. ان الانسان، یقیناً انسان، لا یطغی، اس کو معلوم کر لیں، لا یطغی. اردو میں کہا جاتا ہے طغا یطغا، اسی سے طغیانی، سرکشی کرنا. لا یطغا، لا کے معنی یہ بھی ضروری کے معنی میں آتا ہے. یقیناً، یہ انا اور لا دونوں ملا کر سیم معنی ہے. ویریلی، یقیناً، ویریلی. یطغا سرکش بن جاتا ہے. سرکش بننا یعنی مین ڈز ٹرانسگریس. ٹرانسگریسس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں، ایک ہوتا ہے باؤنڈری کراس کرنا، ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، اس کو پار کر جانا. تو وہی لکھ سکتے ہیں all bounds اللہ نے انسان پر کتنا احسان کیا. پیدا کیا، قلم کے ذریعے سے سکھایا، جو نہیں جانتا تھا وہ پڑھوایا. اتنا سب کرنے کے باوجود بھی کلا، انسان جو ہے رب کی قدر نہیں کرتا. انسان ہرگز نہیں. کیا ہرگز نہیں ہے؟ یعنی رب نے جو کچھ بتایا ہے اگر تم کرو گے تو سرکش نہیں بنو گے، لیکن اگر ان چیزوں کو یاد نہیں رکھو گے، ان پر عمل نہیں کرو گے، شروع کے 5 آیتوں میں جو بیان ہوا ہے، تو ہرگز نہیں. یعنی نہ علم حاصل کر سکتے ہو، نہ اللہ کا کرم آ سکتا ہے، نہ اللہ تمہیں سکھائے گا، نہ دے گا، بلکہ تم یقیناً انسان سرکش بن جاتا ہے، حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، طغیانی میں آ جاتا ہے. طاغوت اسی کو کہا جاتا ہے، حد سے کسی کو بڑھا دینا. سمندر میں طغیانی کب آ جاتی ہے؟ جب اس کے لیول سے پانی کراس کر جائے، اسی سے یطغا. طغا، یطغا، طاغوت سب ایک ہی معنی میں ہے. طغیانی، یطغا، طغا، یہ سب لفظ یوز ہوا. روٹ ورڈ وہی ہے، طغا، تو غین اور یا، طغا. طغا، یطغا، طغیان. لیکن انسان چاہے کتنی سرکشی کر لے، آخر کار اس کو لوٹ کے کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس. اسی کو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا. اے انسان، پیدا میں نے کیا، کرم میں نے تم پر کیا، جو کچھ احسان ہے میرا ہے، اور ایک نہ ایک دن تم کو پھر میرے پاس ہی لوٹ کے آنا ہے. اِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ، اچھا راستہ گنا. ہاں، کلا ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی. ان
رآ ہو استغنا ہے. یقیناً انسان حد سے آگے بڑھ جاتا ہے. کیسے حد سے آگے بڑھتا ہے؟ ان کے معنی کے، دیٹ. حد سے آگے بڑھتا ہے کیسے؟ اس طریقے سے، یا بیکاز بھی بول سکتے ہیں. یہاں پر ان کے معنی بیکاز بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ یا اس لیے کہ انسان حد سے آگے کیوں بڑھتا ہے؟ اس لیے کہ رآ کے معنی ہاں دیکھنا، وہ دیکھا، یعنی وہ سوچتا ہے. یہاں پر دیکھنا سوچنے کے معنی میں. اردو میں ہر زبان میں کہتے ہیں دیکھو بھائی تمہاری مرضی، دیکھیں گے. تو دیکھیں گے کا مطلب جو ہے آنکھ سے دیکھنا نہیں، مطلب سوچیں گے. دیکھیں گے، دیکھو تمہاری مرضی مطلب سوچو. رآہ، وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو. انسان اپنے آپ نے بارے میں یہ سوچتا ہے. رآہ یہاں دیا کنسیڈرز، بیکاز ہی کنسیڈرز ہمسیلف، وہ اپنے آپ کے بارے میں یہ سوچتا ہے. تو رآ یہاں پر دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ سوچنے کے معنی میں کنسیڈرنگ. ہو اس کو، اپنے آپ کو، ہمسیلف. وہ اپنے آپ کے بارے میں یہ سوچتا ہے. استغنا، کہ وہ بے نیاز ہے اور وہ سیلف سفیشینٹ ہے. انسان جب حد سے گزر جاتا ہے نا، استغنا، اغنا، یہ سب ایک ہی معنی میں. اغنا، استغنا، روٹ ورڈ وہی ہے. روٹ ورڈ غنی ہے، غین نون یا. مالدار کو بولتے ہیں، غنی کو، بے نیاز کو بولتے ہیں جو سیلف سفیشینٹ ہو. ہاں جی، سمجھ کے اندر اور زیادہ معنی ہے. خود مضبوط بھی ہو، ٹھوس بھی ہو، جو کسی کا اثر افیکٹ قبول بھی نہ کریں، اور وہ سب کو نوازنے والا ہو. تو انسان جب حد سے گزر جاتا ہے، اپنے آپ کے بارے میں کنسیڈر کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میں تو ایک دم سیلف سفیشینٹ، بھائی مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ انسان کبھی سوچنے لگتا ہے. جیسے ابو لہب، ابو جہل نے سوچا ہم لوگ تو بے نیاز، ہم تو بادشاہ ہے. فرعون، حامان، شداد، قارون نے سوچا کہ ہم لوگ تو سب سے بڑے ہو گئے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان تو بڑا سرکش ہے، سوچتا ہے کہ وہ بے نیاز ہو گیا ہے. چاہے تم کتنا بڑا ہو جاؤ، کہیں بھی پہنچ جاؤ، آخرکار اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ. اِنَّ یقیناً، إِلَىٰ towards رَبِّكَ your Lord، یقیناً تمہارے رب کے پاس. الرجعہ، رجعہ کے معنی رجعہ، رجوع. اردو میں بولتے ہیں نا رجوع، ریٹرن ہونا ہے. رجعہ کس معنی؟ لوٹ کے آنا، رجوع ہونا. تو یہ ریٹرن. ہاں بولیے. عبادت کے لیے الہن، لا الہ، الہن ہے وہ صرف الہ. اللہ یہ الگ ہے، ایکسپٹ، سوائے. ہاں اللہ. اعلیٰ الگ ہے، اعلیٰ. اعلیٰ کے معنی ہوتا ہے وہ یو، کسی کو پکارنے کے لیے، کسی کے کنسنٹریشن کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے. may I have attention please، اس کے لیے عربی میں الا بولتے. غور سے سنو.
یہاں تک ایک چیپٹر ختم ہوا، آگے کے تعلق نیکسٹ سے ہے. الہ ٹوورڈس کے معنی میں یقیناً ویریلی الى ربک ٹوورڈس یور لارڈ الرجعہ یو شوڈ ریٹرن الى المسجد ٹوورڈس مسجد. یہی دیا ہے surely unto your Lord is the return. Verily, surely unto your Lord is the return. تو پیغام کیا دیا انسان کو؟ چاہے تم کتنا آگے بڑھ جاؤ، کتنی سرکشی کر لو، دنیا میں کتنے مغرور بن جاؤ، غرور دکھاؤ، طاقت دکھاؤ، ایک نہ ایک دن سب کو لوٹ کے جانا ہے رب کے پاس. کیوں نہ تم رب کو پہچان لو جس نے تم کو پیدا کیا، علم دیا، سکھایا، دولت دیا، طاقت دیا، تو تم اس رب کو پہچانو تو صحیح معنی میں رب کا حق ادا ہوگا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.